तरीन नारे सलवात पढ़ दें। एक मरतबा सूरह हम्द, एक मरतबा सूरह क़ुल के तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद आमिर ख़ान इब्ने मोहम्मद एहसन ख़ान की रूह को इसाल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन मुस्तक़ीम सदासीना नमदाल वल मग़ज़ूबैन मिनस्सालिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सूरह का सवा मरहूम की रूह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्म अर्जिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसर यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमा बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीनि वअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़ा वहिया तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا
على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے سید سمر عباس صاحب قبلہ. آپ حضرات مستفید ہو رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا مرجان ہاشمی صاحب گھوسوی تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہوں. بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. باوز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. نعرہ صلوات. چار میں سے بطور خاص محمد تعالی حب علی محمد ماتا شہیدہ. عشق اہل بیت میں، عشق اہل بیت میں مر کے بھی زندہ ہو گیا. عشق اہل بیت میں مر کے بھی زندہ ہو گیا. نام اعمال میرا کتنا اچھا ہو گیا. نام اعمال میرا کتنا اچھا ہو گیا. بطور خاص تیسرا اور چوتھا مصرع.
قبر سے میری کہ چل دیے ملک نکیر، قبر سے میری کہہ کے چل دیے ملک نکیر، دیکھ لی خاک شفا ثابت عقیدہ ہو گیا، دیکھ لی خاک شفا ثابت عقیدہ ہو گیا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات۔ چار مثل جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ۔ زہرا کی دلاری نے مصلی نہیں چھوڑا، بطور خاص زہرا کی دلاری نے مصلی نہیں چھوڑا، قیدی تھی مگر ایک بھی سجدہ نہیں چھوڑا، قیدی تھی مگر ایک بھی سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی جزاک اللہ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ جناب مولانا مرجان ہاشمی صاحب قبلہ گھوسوی بہترین منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں گزارش گزار ہوں محترم جناب حسین حسینی صاحب اکبر پوری صاحب تشریف لے آئیں، رونق افروز ممبر ہوں، بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت، سب سے پہلے ہمارے اساتذہ یہاں تشریف بڑے بھائی ڈاکٹر عرفان مترولوی صاحب اور حاضر کر رہا ہوں، چار میں سے ملازہ فرما لیں۔ دیکھیے شاید کسی لائق کو کہ ہے جس طرح غازی کی نسبت زینب و کلثوم سے، ہے جس طرح غازی کی نسبت زینب و کلثوم سے، حضرت اکبر کا یوں ہی تذکرہ صغرا سے ہے۔ اب یہ دو میں سے دیکھیے شاید کسی لائق ہو کہ ہے جس طرح غازی کی نسبت زینب و کلثوم سے، حضرت اکبر کا یوں ہی تذکرہ صغرا سے ہے، بھائیوں کے درمیان عہد وفا عباس سے، اور بہن بھائی میں الفت فاطمہ صغرا سے ہے، اور بہن بھائی میں الفت فاطمہ صغرا سے ہے، بھائیوں کے درمیان عہد وفا عباس سے، اور بہن بھائی میں الفت فاطمہ صغرا سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب چار دوسرے یہ بھی حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سجاد بھائی حاضر کرتا ہوں کہ میری تحریر چمکنے لگی چاندی کی طرح، میری تحریر چمکنے لگی چاندی کی طرح، میں نے کاغذ پر جو ہی حضرت فضا لکھا۔ اب یہ دو میں سے خاص طور سے دیکھیے گا کہ حاضر کرتا ہوں کہ میری تحریر
چمکنے لگی چاندی کی طرح، میں نے کاغذ پر جو ہی حضرت فضا لکھا، دو کٹے ہاتھ حسینی کو دعا دینے لگے، مشکی شکل میں جب نام سکینہ لکھا، مشکی شکل میں جب نام سکینہ لکھا، دو کٹے ہاتھ حسینی کو دعا دینے لگے، مشکی شکل میں جب نام سکینہ لکھا۔ حالات حاضرہ اور یہ چار میں سے یہ بھی حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ تب تک ہے زباں تیری زباں کہنے کے لائق، تب تک ہے زباں تیری زباں کہنے کے لائق، جب تک کہ وہ تائید ولایت میں رہے گی۔ مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رہی۔ تب تک ہے زباں تیری زباں کہنے کے لائق، جب تک کہ یہ تائید ولایت میں رہے گی۔ اب یہ دو میں سے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ تب تک ہے زباں تیری زباں کہنے کے لائق، جب تک کہ یہ تائید ولایت میں رہے گی۔ یہ شاہ خراسان کے مسکن کی زمین ہے، سلطان عرب کی یہ ضمانت میں رہے گی، سلطان عرب کی یہ ضمانت میں رہے گی۔ یہ شاہ خراسان کے مسکن کی زمین ہے، سلطان عرب کی یہ ضمانت میں رہے گی۔ اور یہ بھی ایک مطلع چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس سے قبل مل جل کے عظمت محمد والے محمد پر صلوات ارشاد فرما دے۔ حاضر کرتا ہے فہم بھائی ایک مطلب 3-4 شعر۔ ذکر عباس جری جس بزم میں شب بھر چلے، ذکر عباس جری جس بزم میں شب بھر چلے، قافلہ سالار سے کہہ دو وہاں لے کر چلے، قافلہ سالار سے کہہ دو وہاں لے کر چلے، جوش میں عباس جاتے ہیں ترائی کی طرف، جوش میں عباس جاتے ہیں ترائی کی طرف، ایسا لگتا ہے کہ حیدر جانب خیبر چلے، ایسا لگتا ہے، شکریہ نوازش ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ حیدر جانب خیبر چلے۔ اب دیکھیں یہاں پر خواص تشریف فرمائے، شعراء حضرات تشریف فرمائے، جس کے لیے انتخاب کیا اس کلام کو حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ جوش میں عباس جاتے ہیں ترائی کی طرف، ایسا لگتا ہے کہ حیدر جانب خیبر چلے، جس کو پہرا نہر پر رکھنا ہے رکھے شوق سے، میار بھائی، کہ جس کو پہرا نہر پر رکھنا ہے رکھے شوق سے، سرخرو پیاسے مجاہد تشنگی کو کر چلے، سرخرو پیاسے مجاہد تشنگی کو کر چلے، سرخرو پیاسے مجاہد تشنگی کو کر چلے۔ اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ تیغ عباس جری تھی تابع امر حسین، جہاں تلک بات پہنچے کہ تیغ عباس جری تھی تابع امر حسین، ورنہ ممکن ہی نہ تھا وہ مارکا دن بھر چلے، ورنہ ممکن ہی نہ تھا وہ مارکا دن بھر چلے۔ تیغ عباس جری تھی تابع امر حسین، ورنہ ممکن ہی نہ تھا وہ مارکا دن بھر چلے، ورنہ ممکن ہی نہ تھا وہ مارکا دن بھر چلے۔ یا علی کا ورد جاری تھا لب جبریل پر، یا علی کا ورد جاری تھا لب جبریل پر، سوئے دریا غیظ میں جب ثانی حیدر چلے، سوئے دریا غیظ میں ایک شعر سنانا ہے آپ کو، بس کی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ سوئے دریا غیظ میں جب ثانی حیدر چلے، سخت جانا جس کی پیمائش کو ابراہیم نے، سخت جانا جس کی پیمائش کو ابراہیم نے، وہ مسافت ایک ہی دن میں علی اصغر چلے، وہ مسافت ایک ہی دن میں علی اصغر چلے۔ شکریہ حضرت۔ محترم حسینی اکبر پوری صاحب قبلہ بہترین کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم معیار جرولی صاحب تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہوں، آپ حضرات باوز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی پڑھ لیا جائے۔
4 سے سماعت میں چند قطعات بہت اکثر فرمائیں. شاد ہے دل یہ عشق سرور سے، شاد ہے دل یہ عشق سرور سے، اور کیا چاہیے مقدر سے. شاد ہے دل یہ عشق سرور سے، اور کیا چاہیے مقدر سے. اب بھی کثرت پہ ناز ہے تم کو، اب بھی کثرت پہ ناز ہے تم کو، ہار آئے ہو تم 72 سے. اب بھی کثرت پہ ناز ہے تم کو، ہار آئے ہو تم 72 سے. اور یہ 4 میں سے بطور خاص ہیں شبر و شبیر محمد کے نواسے، ہیں شبر و شبیر محمد کے نواسے، اس بات سے انجان مسلمان نہیں تھے. ہیں شبر و شبیر محمد کے نواسے، اس بات سے انجان مسلمان نہیں تھے. کل دشت میں شبیر کا گھر لوٹنے والے، کل دشت میں شبیر کا گھر لوٹنے والے، دم ہے تو لکھو حافظ قرآن نہیں تھے. کل دشت میں شبیر کا گھر لوٹنے والے، کل دشت میں شبیر کا گھر لوٹنے والے، دم ہے تو لکھو حافظ قرآن نہیں تھے. جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے. جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے. کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر، چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے. کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر، چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے. اور حضرات یہ 4 مصرے کا حکم ہے یاسر بھائی کا، وہ بھی سماعت فرما لیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ادھر عباس ہوں گے اور ادھر شہزادہ اکبر، حسینی بھائی، ادھر عباس ہوں گے اور ادھر شہزادہ اکبر، نگاہوں میں ہمارے مجلس سرور کے منظر ہیں. ادھر عباس ہوں گے اور ادھر شہزادہ اکبر، نگاہوں میں ہمارے مجلس سرور کے منظر ہیں. کہا ہوگا جناب شہن عامر ٹھیک کہتے ہو، کہا ہوگا جناب شہن عامر ٹھیک کہتے ہو، فرہرے کی ہوا خاک شفا دونوں برابر ہیں. کہا ہوگا جناب شہن عامر ٹھیک کہتے ہو، کہا ہوگا جناب شہن عامر. ادھر عباس ہوں گے اور ادھر شہزادہ اکبر، نگاہوں میں ہمارے مجلس سرور کے منظر ہیں. کہا ہوگا، کہا ہوگا، کہا ہوگا، کہا ہوگا. ایک سلوات پڑھ دیں حضرت. اور ایک مطلب 2-3 شعر و سماعت فرما لیں. ایک سلوات پڑھ دیں حضرت. آواز نہیں آ رہی کیا؟ ایک سلوات اور پڑھ دیں آپ حضرت. سر اس لیے اس کا نہ جھکا تھا نہ جھکا ہے. عفام بھائی 2 شعر اس میں بطور خاص. سر اس لیے اس کا نہ جھکا تھا نہ جھکا ہے، پیشانی اسلام پہ عباس لکھا ہے. سر اس لیے اس کا نہ جھکا تھا نہ جھکا ہے، سر اس لیے اس کا نہ جھکا تھا نہ جھکا ہے، پیشانی اسلام پہ عباس لکھا ہے. سب کہتے ہیں تحریریں نہیں بولتی لیکن، سب کہتے ہیں تحریریں نہیں بولتی لیکن، قرآن سرے نوکے سنا بول رہا ہے. سب کہتے ہیں تحریریں نہیں بولتی لیکن، قرآن سرے نوکے سنا بول رہا. آئیے سب کہتے ہیں تحریریں نہیں بولتی لیکن، قرآن سرے نوکے سنا بول رہا ہے. یہ اشک عزا اور یہ عاشور کا فاقہ، رعایت دیکھیے گا، یہ اشک عزا اور یہ عاشور کا فاقہ ہم شہ کے غلاموں کے لیے آب و غذا ہے. یہ اشک عزا اور یہ عاشور کا فاقہ ہم شہ کے غلاموں کے لیے آب و غذا ہے. سب چھوڑو چلو جلد عزا خانے کی جانب. حسینی بھائی، سب چھوڑو چلو جلد عزا خانے کی جانب، مجلس کا یہ اعلان بھی حلمل کی صدا ہے. سب چھوڑو چلو جلد عزا خانے کی جانب، سب چھوڑو چلو جلد عزا خانے کی جانب، مجلس کا یہ اعلان بھی حلمل کی صدا ہے. کوئی بھی شعر بطور خاص سمجھ میں، چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے. چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے. دیکھیے چائے بہت نقصان کر رہی ہے کہ چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے. چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے.
آرام طلب جسم سے یہ روح خفا ہے. چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے, چھوڑ آئے ہو مجلس کو تو نیند آئے گی کیسے, آرام طلب جسم سے یہ روح خفا ہے. محترم معیار جرولی صاحب قبلہ بہترین اشعار بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش فرما رہے تھے. اب میں گزارش گزار ہوں محترم فرمان زنگی پوری صاحب تشریف لائیں, بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ ذرا قریب آ جائیں, انشاءاللہ چندی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں. مل جل کر عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند ترین نعرہ صلوات. بار دیگر بواز بلند نعرہ صلوات. بار دیگر بواز بلند نعرہ صلوات. بس ایک مطلع اور چند اشعار برائے دیکھیے گا عرض کرتا ہوں, مطلع بطور خاص سماعت کریں گے. کہ زمین کربلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا. حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں گے. کہ زمین کربلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا. کہ زمین کربلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا. کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا. تو سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. تو سلامی پر چمے عباس کو ہم کیوں نہیں دیں گے. ہمارے سر سے اسی خورشید کا سایہ نہیں جاتا. ہمارے سر سے اسی خورشید کا سایہ نہیں جاتا. اور یہ بھی شعر سماعت کریں گے, حاضر کرتا ہوں. کہ کمان و تیر, ہم دیکھیے گا, حاضر کرتا ہوں. کہ کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا. کہ کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا. کمان و تیر کے آگے علی اصغر نے بتلایا. تبسم تو کیا جاتا ہے گھبرایا نہیں جاتا. تبسم تو کیا جاتا ہے گھبرایا نہیں جاتا. بآواز بلند نعرہ صلوات. تبسم تو کیا جاتا ہے گھبرایا نہیں جاتا. زمین
बला पे आके क्यों लौटा नहीं जाता। और ये शेर समाप्त करेंगे, बहुत खास देखिएगा कि हमेशा के लिए मगरूर हो जाता यही नेज़ा, कि हमेशा के लिए मगरूर हो जाता यही नेज़ा। अली अकबर तेरे सीने से गर तोड़ा नहीं जाता। अली अकबर तेरे सीने से गर तोड़ा नहीं जाता। और ये भी शेर हाजिर करता हूं, समाप्त करेंगे कि ऐ मेरे हुर तेरी तकदीर की अजमत के मैं कुर्बान। ऐ मेरे हुर तेरी तकदीर की अजमत के मैं कुर्बान। ऐ मेरे हुर तेरी तकदीर की अजमत के मैं कुर्बान। हर एक माथे पे ये रूमाल तो बांधा नहीं जाता। हर एक माथे बवाज़े वाला नारे सलवात। हर एक माथे पे ये रूमाल तो बांधा नहीं जाता। और एक मरहूम के इस साल स्वाक मजलिस हाजिर करता हूँ, ये हमारा और सबका अकीदा मरहूम का बेक़ीदा था, समाप्त करेंगे कि हम अपनी मौत में भी जिंदगी महसूस करते हैं। हम अपनी मौत में भी जिंदगी महसूस करते हैं। हम अपनी मौत में भी जिंदगी महसूस करते हैं। कफन करबो बला से यूं ही मंगे वाया नहीं जाता। कफन करबो बला से यूं ही मंगे वाया नहीं जाता। बवाज़े बुलंद नारे सलवात। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हाजिर करता हूँ, बारह जितनी बार पढ़ा जाए वो कम है, यासिर भाई का हुक्म है। हाजिर करता हूँ, एक हमारा भाई भी दुनिया से चला गया और आज की तारीख़ भी सबके मद्देनज़र में है। समाप्त करिएगा। कुछ कहने की कोशिश की, शायद आप हज़रात सुन चुके होंगे। एक बवाज़े वाला नारा सलवात सलात हज़रात। अम्मा घर का लमदार मर गया। अम्मा घर का लमदार मर गया। भाई तेरे मरने ने कमर तोड़ दिया है। भाई तेरे मरने ने कमर तोड़ दिया है। क्यों साथ मेरा तुमने भी अब छोड़ दिया है। क्यों साथ मेरा तुमने भी अब छोड़ दिया है। किसी तरह से भूलूंगा मैं वो दर्द का मंजर। अम्मा
گھر کا علمدار مر گیا. حاضر کرتا ہوں بند. ایک بار بھی بھیا نہ کہا تم نے کبھی بھی. یہ حقیقت بھائی جانتا ہے کہ شکوے کا بھی موقع نہ دیا تم نے کبھی بھی. ارے ایک بار بھی بھیا نہ کہا تم نے کبھی بھی. شکوے کا بھی موقع نہ دیا تم نے کبھی بھی. یہ سوچ کے روتا ہے بہت دل بھی تڑپ کر اماں گھر کا علمدار مر گیا. اور یہ حاضر کرتا ہوں, میں بار بار بولتا ہوں کہ بڑا بھائی جب تک گھر پہ موجود ہوتا ہے تو باپ کا سایہ کی طرح ہوتا ہے. حاضر کرتا ہوں, سماعت کریے گا کہ چھوٹا بھائی کیا گزرتی ہے کہ اب بعد تیرے ہو گیا تنہا تیرا بھائی. اب بعد تیرے ہو گیا تنہا تیرا بھائی. یہ وقت مصیبت میں تجھے موت کیوں آئی. یہ وقت مصیبت میں تجھے موت کیوں آئی. واللہ تیرے بن ہوا ویران بھرا گھر اماں گھر کا علمدار مر گیا. اور آخری بند حاضر کریے, قیامت کا بند سماعت کریے گا کہ اس وقت تیری یاد بہت آئے گی بھائی. اس وقت تیری یاد بہت آئے گی بھائی. کب آئے گی؟ کہ جب سر پہ مصیبت کی گھٹا چھائے گی بھائی. جب سر پہ مصیبت کی گھٹا چھائے گی بھائی. آواز میں دوں گا مگر آگے نہ سن کر اماں گھر کا علمدار مر گیا. اماں گھر کا علمدار مر گیا. محترم فرمان زنگی پوری صاحب بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ان کے لال مولا عباس کے مصائب پیش فرما رہے تھے. پروردگارہ غازی عباس کے وسیلے سے مرحوم و مغفور مرد مجاہد برادر عامر فیض آبادی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اس ذکر کے طفیل مولا حسین کے چاہنے والوں میں غلاموں میں شمار فرمائے اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کے تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. اسی کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں محترم ڈاکٹر افہام مترولوی صاحب تشریف لائیں, بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. پر محمد و آل محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلع اور دو اشعار حاضر کرتا ہوں کہ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلع حاضر کرتا ہوں کہ
ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے، ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے، ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے، جو کہتے ہیں میرے لیے قرآن بہت ہے، ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے، جو کہتے ہیں میرے لیے قرآن بہت ہے، جو کہتے ہیں میرے لیے قرآن بہت ہے۔ یہ شعر میں شعراء کرام کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ ویسے تو بہت سخت ہے مولا تیری مدحت، ویسے تو بہت سخت ہے مولا تیری مدحت، ویسے تو بہت سخت ہے مولا تیری مدحت، ہاں تیرا کرم ہو تو یہ آسان بہت ہے، ویسے تو بہت سخت ہے مولا تیری مدحت، ہاں تیرا کرم ہو تو یہ آسان بہت ہے، ہاں تیرا کرم ہو تو یہ آسان بہت ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، حاضر کرتا ہوں کہ سنتا ہوں کہ آتے ہیں علی قبر میں ملنے، سنتا ہوں کہ آتے ہیں علی قبر میں ملنے، اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے، اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے، سنتا ہوں کہ آتے ہیں علی قبر میں ملنے، اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے۔ حضرات بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم ڈاکٹر افا مترولوی صاحب، اور کیا شعر پڑھا کہ یوں سخت ہے مولا کی مدحت لیکن ان کا کرم ہو تو آسان بہت ہے۔ بس میں ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف منقبت خواہ محترم سجاد ہلوری صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ کہتے کہتے یا علی سب مار کے سر ہو گئے، کہتے کہتے یا علی سب مار کے سر ہو گئے، ذکر حیدر سنتے سنتے ہم سخنور ہو گئے، ذکر حیدر سنتے سنتے ہم سخنور ہو گئے۔ اور الحمدللہ یہاں سارے مولائی تشریف فرمائے، شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کہتے کہتے یا علی سب مار کے سر ہو گئے، ذکر حیدر سنتے سنتے ہم سخنور ہو گئے، سنتے سنتے کہتے کہتے یا علی سب مار کے سر ہو گئے۔ وقار بھائی شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ کہتے کہتے یا علی سب مار کے سر ہو گئے، ذکر حیدر سنتے سنتے ہم سخنور ہو گئے، ہائے ولائے مرتضیٰ
تسبیح زہرا کی مثال. جڑ جائیے گا اگر بات پہنچے. ہے ولائے مرتضیٰ تسبیح زہرا کی مثال. جڑ گئے موتی نہ جڑ پائے تو پتھر ہو گئے. جڑ گئے موتی نہ جڑ پائے تو پتھر ہو گئے. آئیے حضرات انہی مصروں کے ذیل میں نہایتی ادب و احترام سے گزار ہوں برادرم محترم سجاد ہلوری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ استقبال میں عظمت محمد وال محمد پر باواز بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. آئیے مائک پہ محترم سجاد ہلوری صاحب. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں حضرات. چار مصرے پیش کرتا ہوں حضرات. یقیناً آج کا دن سوگ کا دن ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے. وقار بھائی یقیناً تمام علماء حضرات مرجائے کرام کی جلد از جلد ہو جائے. حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا یقیناً مرد مجاہد کی چشماہی کی یہ مجلس ہے. عامر فیض آبادی صاحب جو ایک شخصیت کے حامل تھے، مدح مولا کرتے تھے بڑے خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. آج ان کی محبتیں ہم سب کے دلوں میں محفوظ ہیں. مرحوم کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. دیکھیے گا بھائی چار مصرے. قبلہ نصرت سرور کا جذبہ ہم دبا سکتے نہیں. ہر حسینی کے دل کی آواز. نصرت سرور کا جذبہ ہم دبا سکتے نہیں. اس عقیدے کو کسی صورت چھپا سکتے نہیں. اس عقیدے کو کسی صورت چھپا سکتے نہیں. ہم صلوات پڑھ دے محمد وعلے محمد پر. نصرت آئی مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلے محمد. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد وعلے محمد علیہ السلام. نصرت سرور کا جذبہ ہم دبا سکتے نہیں. اس عقیدے کو کسی صورت چھپا سکتے نہیں. ہم حسینی ہیں یزید وقت اتنا جان لے. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. ایک مطلب دو شعر نظر کرتا ہوں حضرات سماعت کریں گے خاص طور سے. دیکھیے گا حضور بھائی. علی والا کبھی مرتا نہیں ہے. علی والا کبھی مرتا نہیں ہے. یہی ہم کو بتایا جا رہا ہے. اگر ہم موت آنے سے
اگر ہم موت آنے سے مرے ہیں تو کیوں شانہ ہلایا جا رہا ہے، تو کیوں شانہ ہلایا جا رہا، تو کیوں شانہ ہلایا جا رہا ہے۔ ایک مطلع اور بس 2-3 شعر حاضر کر دیتا ہوں، چونکہ یہاں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مگر چونکہ مولانا موصوف محترم تشریف لا چکے ہیں، ہلال بھائی ہیں جی، یقیناً مولا سلامت رکھے آپ سب کو، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ذکر کے معرفت سنیے گا، میں حاضر کرتا ہوں۔ ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، موت کے خوف سے ڈرتے نہیں شیعان علی، موت کے خوف سے ڈرتے نہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، موت کے خوف سے ڈرتے نہیں شیعان علی، موت کے خوف سے ڈرتے نہیں شیعان علی، سر کو کٹوا کے بھی مرتے نہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی۔ شعر ملاحظہ کریں برادر بھائی، دیکھیے گا تھوڑا سا بیداری۔ دشمن دین سے ایران کا اعلان ہے یہ، ہے یہ دشمن دین سے ایران کا اعلان ہے یہ، دھمکیوں سے تیری ڈرتے نہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی۔ صرف 2 شعر حاضر کرتا ہوں، بس سماعت کر لیں وقار بھائی۔ ہوتا رہتا ہے تبرک پا گزارا اپنا، ہوتا رہتا ہے تبرک پا گزارا اپنا، ہوتا رہتا ہے تبرک پا گزارا اپنا، غیروں کے ٹکڑوں پا پلتے نہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی۔ بس آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں خاص طور سے۔ ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، جان پر کھیل کے روزوں کی حفاظت کی ہے، جان پر کھیل کے روزوں کی حفاظت کی ہے، جان پر کھیل کے روزوں کی حفاظت کی ہے، گولیاں چلنے پہ ہٹتے نہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں شیعان علی۔ مل جل کر عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایک بلند ترین نعرہ حیدری۔ سجاد اللوری صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ایک مرد مومن، ایک مجاہد، ایک ناصر امام حسین یعنی شاعر اہل بیت علی جناب عامر فیض آبادی صاحب، جو ایک وہ زبان جو لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک آواز راج کیا کرتی تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ کھائے جاتی ہے یہی فکر ستم گاروں کو، کھائے جاتی ہے یہی فکر ستم گاروں کو، کربلا مرنے نہیں دیتی عزاداروں کو،
کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو، کربلا مرنے نہیں دیتی عزاداروں کو، قتل ہو کے بھی نہیں مرتے غلامان حسین، کھود کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو، کھود کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں جناب محترم مولانا وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے۔ چار مصرے ملازم دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت ہی اختصار سے 2 قطعات پیش کروں گا۔ حاجتیں اپنی بیاں کی صرف اہل بیت سے، حاجتیں اپنی بیاں کی صرف اہل بیت سے، دوستوں کے درمیان تو کس قدر خوددار تھا، دوستوں کے درمیان تو کس قدر خوددار تھا، بس یہی کافی ہے عامر تیری بخشش کے لیے، شاعر شبیر تھا سرور کا ماتم دار تھا، شاعر شبیر تھا سرور کا ماتم دار تھا۔ 4 میں سے حشر کا ہر راستہ آراستہ ہو جائے گا، حشر کا ہر راستہ آراستہ ہو جائے گا، جب میرا سو میرا مشکل کشا ہو جائے گا، جب میرا سو میرا مشکل کشا ہو جائے گا۔ یہ 2 میں سے علم ملاحظہ فرمائے، 2 کما کے فاصلے نے نوک نیزہ سے کہا، 2 کما کے فاصلے نے نوک نیزہ سے کہا، اس قدر نزدیک بندے سے خدا ہو جائے گا، اس قدر نزدیک بندے سے خدا
ہو جائے گا، دو کما کے فاصلے نے نوک نیزہ سے کہا، اس قدر نزدیک بندے سے خدا ہو جائے گا۔ اس قدر نزدیک بندے سے خدا ہو جائے گا۔ ہماری فہرست میں آخری شاعر، انسان تو مر سکتا ہے، عام انسان کو موت آ سکتی، مگر خطیب، عالم، ذاکر، شاعر یہ نہیں مر سکتا۔ خطیب کے جب تک جملے زندہ ہیں، جب تک وہ زندہ ہے۔ آج بھی تمام خطیب ایسے دنیا میں ہوئے کہ جن کے اظہر حسین زیدی صاحب قبلہ مرحوم مغفور اور تمام خطیب ایسے ہیں کہ جن کے جملے آج بھی ان کے نام سے دہرائے جاتے ہیں، اور خطیب الایمان اللہ مقامہ ایسے شخصیتیں، اور اسی طریقے سے شاعر بھی نہیں مر سکتا، اس لیے کہ جب تک کائنات ہے، جب تک اس کے شعر لوگوں تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچتے رہیں گے اور پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ہم ناظموں کی ذمہ داری ہے، اور تمام گاؤں چھیتروں میں یا شہروں میں ان کے پڑھے ہوئے نوحے عامر صاحب کے ان کے پڑھے ہوئے شعر دہراتے رہیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی، جس میں سے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہے، کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہے، علم غازی کا شہ کا تعزیہ دونوں برابر ہے، کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر۔ خدا کی قسم یقین نہیں ہوتا کبھی کبھی جب عامر صاحب کی اصالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے اور نظامت کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور تمام شاعروں کو بھی یہ احساس ہوتا ہوگا، اس لیے کہ وہ رونے والے لوگوں کو ہنسا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے جناب عامر صاحب، کہ کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہے، علم غازی کا شہ کا تعزیہ دونوں برابر ہے، یہ صحت بخشنے والی وہ قوت بخشنے والی، یہ صحت بخشنے والی وہ قوت بخشنے والی، فرہرے کی ہوا خاک شفا دونوں برابر ہے۔ یہ ہیں عامر فیض آبادی صاحب جن کے اصالِ ثواب کی مجلس کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب شاعر ناد علی علی جناب ہلال نقوی صاحب قبلہ، یہ میری فہرست کے آخری شاعر، اس کے بعد میں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ رکھیے سر آواز ہے ایک مطلع اور 3-4 شعر۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ کتنی صدیوں سے مثال ایک یہی زندہ ہے، کہ کتنی صدیوں سے مثال ایک یہی زندہ ہے، شہر در شہر غم تشنا لبی زندہ ہے، کہ شہر در شہر غم تشنا لبی زندہ ہے۔ یہاں سے 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ اس نے مقتل کی زمیں پر یہ لہو سے لکھا، سماعت فرمائیں جہاں جہاں، کہ اس نے مقتل کی زمیں پر یہ لہو سے لکھا، جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے۔ مقتل کی زمیں پر یہ لہو سے لکھا، جو میری طرح سے مرتا ہے، کہ اس نے مقتل کی زمیں پر یہ لہو سے لکھا، جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے، جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے۔ اب یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ مسند شام پا دم توڑ چکی ہے بیعت، کہ مسند شام پا دم توڑ چکی ہے بیعت، نو کے نیزہ پا حسین ابن علی زندہ ہے۔ مسند شام پا دم توڑ چکی ہے بیعت، نو کے نیزہ پا حسین ابن علی زندہ ہے۔ اور ایک خاص شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ آخری قطرہ خون دے کے یہ پوچھا اس نے، سماعت فرمائیں وقار بھائی خاص طور سے، کہ آخری قطرہ خون دے کے یہ پوچھا اس نے، کیا کسی اور میں بیعت طلبی زندہ ہے؟ کہ آخری قطرہ خون دے کے یہ پوچھا اس نے،
کیا کسی اور میں بیعت طلبی، کیا کسی اور میں بیعت طلبی، آخری قطرہ خون دے کے یہ پوچھا اس نے، کیا کسی اور میں بیعت طلبی زندہ ہے یا شعر سماعت فرمائیں کہ وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن ہوئی، کہ وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن ہوئی، صرف آواز حسین ابن علی زندہ ہے، صرف آواز حسین ابن علی زندہ ہے، کہ وقت کے شور میں، کہ وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن، شکریہ بابا، کہ وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن ہوئی، صرف آواز حسین ابن علی زندہ ہے۔ تو آخری شعر و زحمتیں تمام کہ میں ابھی کیسے کسی اور کی جانب دیکھوں، میں ابھی کیسے کسی اور کی جانب دیکھوں، میری ایک آخری امید ابھی زندہ ہے، کہ میں کبھی کیسے کسی اور کی جانب دیکھوں، میں ابھی کیسے کسی اور کی جانب دیکھوں، میری ایک آخری امید ابھی زندہ ہے، اور اتنی صدیوں سے شکریہ شکریہ میری ایک آخری امید ابھی زندہ ہے۔ شاعر ناد علی علی جناب ہلال نقوی صاحب، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ، ان لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قریب آ جائیں، اور وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ کبھی کبھی کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں جو کوئی بات کہہ جاتی ہیں اور ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو شاید اپنے ہی لیے کہہ رہے تھے، اور ابھی میری کل ہی ملاقات، ایسے لگتا ہے کہ کبھی کل ملاقات ہوئی اور یہ اپنے لیے شاید کہہ رہے تھے۔ وہ عامر صاحب کا ایک شعر ہے، اور شاید وہ اس بات کو پہلے سے اپنے لیے بتا رہے تھے، اور وہ شعر پڑھا ہمیں، جب میں یاد کرتا ہوں تو دل میں عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ حسینی بھائی وہ شعر، یاسر بھائی وہ شعر سنیں کہ سرکار وہ شعر سنیں عامر صاحب کا، کیا کیفیت کا شعر ہے کہ عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں۔ شاید یہ اپنے لیے عامر صاحب کہہ رہے تھے، ہم لوگ سمجھ نہ پائے کہ عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے ہیں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں، پڑھنے کو بہت کچھ تھا مگر وقت اجازت نہیں دیتا اس بات کی، اس وقت ضرورت ہے ممبر کو عالی جناب خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ قبلہ ممبر پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ بیٹھ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ارے آپ حضرات تشریف بابا سے بلند نعرہ صلوات، حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت اطہار ناصر عزائے سرکار سید الشہداء مرحوم محمد عامر خان ابن محمد احسن خان مرحوم المعروف عامر صاحب فیض آبادی کی روح کو اصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام
على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد السلام علیکم یا انصار دین اللہ صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی، یہ ایک ایسی شخصیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت عزائے سرکار سید الشہداء میں بسر کی اور اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے قصائد کے ذریعے، مدح اہل بیت کے ذریعے نصرت اہل بیت کا فریضہ انجام دیا۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ایک ایسے فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس فقرے کے ذریعے ہم آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ زیارت اصحاب ست رسول الثقلین کا فقرہ ہے کہ جب ہم آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ کے بعد شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اصحاب امام حسین کی زیارت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تو انہی فقروں کے ذریعے ہم ان کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اسی طرح کے کئی فقرے اس زیارت کے دامن میں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اے رسول اللہ کے مددگاروں، اے مولا علی کے ناصروں، اے بی بی سیدہ کے ناصروں، اے مولا حسن مولا حسین کے انصار، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیے عزیزوں، عام طور پر ہم جن کی زیارت پڑھتے ہیں اور جن کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں انہیں اصحاب امام حسین کہتے ہیں۔ میں نے زیارت پڑھی، آپ نے سوال کیا یہ کس کی زیارت ہے؟ میں نے جواب دیا اصحاب امام کی زیارت ہے۔ آپ زیارت پڑھ رہے ہیں، میں نے پوچھا، آپ نے جواب دیا کہ اصحاب امام حسین کی زیارت ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جن کی زیارت پڑھتے ہیں انہیں عام طور پر امام حسین کے اصحاب کہا جاتا ہے، لیکن زیارت پڑھتے میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ زیارت میں اصحاب کو اصحاب نہیں کہتے، انصار کہتے ہیں۔ اصحاب اور انصار کا فرق کیا ہے؟ اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو شرف صحبت حاصل کرے وہ اصحاب کہلاتے ہیں، جو فریضہ نصرت ادا کریں وہ انصار کہلاتے ہیں۔ اب یہ تمام تر زیارات معصومین علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلیم کی جانے والی زیارات میں اصحاب کے لیے لفظ انصار آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کی نظر میں جو مرتبہ نصرت کرنے والوں کا ہوتا ہے وہ شرف صحبت حاصل کرنے والوں کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ فرق یہ تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نواسے کو ساتھ دینے والے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو مرتبہ عزیزوں ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں صحابی میں اور ناصر میں، اصحاب میں اور انصار میں فرق یہ ہے کہ صحابی جس کا صحابی ہوتا ہے تو صحابی بننے کے بعد فائدہ صحابی کو ملتا ہے، لیکن جو جس کا صحابی ہوتا ہے صحابی ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دلیل پوچھئے، نبی نے اعلان اسلام فرمایا، قافلہ اسلام آگے بڑھا، صحابیوں کی تعداد بڑھنے لگی، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، غدیر آتے آتے لاکھ ہو گئے، 1.25 لاکھ ہو گئے۔ مجھے بتائیے اس بھیڑ بھاڑ سے نبی کو کیا ملا؟ جب تو 2 صحابی تھے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 100 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1000 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب لاکھوں ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ اجی سکون تو سکون ہے، ایک کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا،
صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دانے گرامی صحابی کہتے فائدہ اٹھانے والے کو اور ناصر کہتے فائدہ پہنچانے والے کو. صحابی ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے. جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی کہلاتا ہے، جو دین کو فائدہ پہنچائے وہ ناصر کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی تاریخ اسلام لکھی جاتی ہے تو دو نام ضرور آتے ہیں. ایک نام جناب ابو طالب علیہ السلام کا آتا ہے، وہ ایک نام ابو سفیان کا آتا ہے. لیکن لکھنے والا کوئی ہو جب یہ دونوں نام لکھتا ہے تو ابو سفیان کو صحابی رسول لکھتا ہے، تو ابو طالب کو ناصر رسول. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزو جو مرتبہ صحبت کا ہے، نصرت کا ہے، وہ صحبت کا نہیں ہے. دیکھیں تاخیر ہو چکی ہے، لیکن ایک ایسے شاعر، ایک ایسے مداح اہل بیت کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی بہت کم زندگی اللہ کی طرف سے ملی، مگر وہ زندگی بے مقصد نہیں گزاری ہے، با مقصد گزاری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو سنیے گا اذان گرامی، زیادہ دیر زحمت نہیں کہ جو مرتبہ نصرت کا ہے، ساتھ دینے والوں کا ہے، وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے. نصرت کا اتنا مرتبہ ہے کہ ہم صبح و شام جب دعا مانگتے ہیں حضرت کے ظہور کی کہ امام آخر کا ظہور ہو جائے، تو ایک دعا ان کے ظہور کے لیے مانگتے ہیں، وہ ایک دعا اپنے وجود کے لیے مانگتے ہیں. ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو جائے، وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان کے انصار میں ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ان کے اصحاب میں شمار نہ، ان کے انصار میں شمار ہو. جو مرتبہ نصرت کا ہے وہ مرتبہ صحبت کا. قبلہ مولا صدف صاحب ادھر تشریف لے آئیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہیں، اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ قرآن میں، بھائی صاحبان علم بیٹھے، قرآن میں ایک آیت ہے جسے آیت میثاق کہتے ہیں. وہ آیت میثاق کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں ان سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا. آئے فراز میں ادھر. وعدہ یہ تھا کہ تم وعدہ کرو کہ اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو تم وعدہ کرنا کہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی فرماؤ گے. اللہ نے نبیوں سے بھی آخری نبی کا صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا ہے. ہمارے آپ ان کا ناصر بننے کا وعدہ لیا ہے کہ وعدہ کرو کہ تم ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی فرمانا. اب نصرت پیغمبر کو کیا گیا مشروط. شرط نصرت رکھی گئی ایمان، کہ پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا. اس کا مطلب نصرت معصوم کے لیے پہلی شرط ہے ایمان. جیسے عبادت کی شرط ہے اسلام، ویسے ہی نبی کی نصرت کی شرط ہے ایمان. جیسے اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے شریعت اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، کوئی کلمہ نہ پڑھے شریعت اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، کوئی کلمہ نہ پڑھے شریعت اسے حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی. بھائی خانہ کعبہ میں مشرکین کا آنا منع ہے. سورہ برات نازل ہوا اور اعلان ہوا اب ان مشرکوں سے کہو کہ یہ یہاں نہ آیا کریں. بھائی سورہ برات سے پہلے یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، سورہ برات سے پہلے مشرکین بھی آتے تھے خانہ کعبہ میں، کافرین بھی آتے تھے، لیکن سورہ برات نے نازل ہو کے ان کا آنا بند کروا دیا. اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ صاحب پہلے تو مجلسوں میں وہ بھی آتے تھے، جب سے تبرہ پڑھا جانے لگا پہلے تو مجلسوں میں وہ بھی آتے تھے، جب سے تبرہ پڑھا جانے لگا انہوں نے آنا چھوڑ دیا. تو پہلے کعبے میں مشرکین بھی آتے تھے، جب سے سورہ برات نازل ہو گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور مارے آپ جب سے سورہ برات نازل ہوا بیان کر دیا گیا کہ ان سے کوئی نہ آئے. ارے بھائی خلیل کی محنت ہے، بیت اللہ ہے، مقدس گھر ہے، اللہ کو چاہیے تھا آنے دیتا، اپنے گھر میں آنے دیتا. نبی کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے اور خود مشرکین کے آنے پر بین لگا رہا ہے. ارے آنے دیتا، شاید آتے آتے سدھر جاتے. مقدس مقامات کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ مقدس جگہوں پہ آتے آتے نہ سدھرنا، سدھر کے آنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مقدس مقامات پہ سدھر کے آنا.
ورنہ سدھارنے کے نام پر تم دوسروں کو بگاڑو گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد, صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, جیسے نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری, روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری, حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری, ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے نصرت کرنے والے کا مومن ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھے بغیر نماز پڑھے شریعت روکے گی, کوئی کلمہ پڑھے بغیر روزہ رکھے شریعت ٹوکے گی, کوئی کلمہ پڑھے بغیر خانہ کعبہ جائے شریعت روکے گی. اذا جی زاہد بھائی, ویسے ہی بغیر ایمان کے نصرت پیغمبر الاؤ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. پہلے ایمان لاؤ پھر نصرت کرنا. اب یہ ایمان اتنی شرط نصرت, اتنی اہم شرط نصرت ہے کہ ایک عالم اہل سنت گزرے, سابق اہل سنت, علامہ شاہی ضعیم فاطمی, بہت جید عالم تھے. ان کی ایک کتاب ہے پردہ اٹھتا ہے, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا, ان کے مطابق اس وقت تک سابق عقیدے کے مطابق جو واقعہ تھا وہ انہوں نے لکھا کہ جناب حمزہ نے ابھی کلمہ پڑھا نہیں تھا, لیکن مکے میں انہیں خبر ہوئی کہ ابو جہل نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. تو جناب حمزہ دوڑتے ہوئے آئے اور ابو جہل کے سر پہ اپنی تلوار کی نیام جو لکڑی سے بنی ہوئی تھی اس سے اس کے سر پر وار کیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. یہ کرنے کے بعد جناب حمزہ اپنے بھتیجے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. تو پیغمبر نے کہا چچا جان ابھی میں آپ سے راضی نہیں ہوں, پہلے کلمہ پڑھیے بھی میری نصرت کیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہا ابھی میں آپ سے راضی نہیں ہوں, پہلے کلمہ پڑھیے بھی میری نصرت کیجیے گا, پہلے ایمان لائیے بھی میری مدد کیجیے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ جناب حمزہ کے لیے. تاریخ اسلام کے آئینے میں نبی کے دو چچا نظر آئے, ایک جناب حمزہ, ایک جناب ابو طالب. حمزہ نے ایک بار مدد کی, ابو طالب نے بار بار مدد کی. فرمان ہے آپ بھائی, آپ کے بقول, بھائی تھوڑی توجہ سنیے گا, آپ کے بقول ایک چچا نے کلمہ پڑھے بغیر ایک بار مدد کی تو نبی نے انہیں مدد کرنے سے روک دیا. کیا آپ بتائیں گے کہ ابو طالب کو کبھی کیوں نہ روکا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شرط نصرت ہے ایمان, پہلے ایمان لاؤ پھر نصرت کرو. اور پھر عزیزوں بس اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں, ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے, اسی مناسبت سے اپنی منزل تک پہنچانا ہے کہ یہ نصرت اتنی اہم ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہمارے آقا و ہمارے مولا سبت رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام نے ہم سے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے, مانگ کی ہے. اور وہ مانگ, وہ ڈیمانڈ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ حل من ناصرن ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. تو ہم سے آپ سے بھی امام حسین نے مال و منع نہیں مانگا ہے, دینار و درہم نہیں مانگے ہیں, زمین و جائیداد نہیں مانگی ہے. امام حسین نے ہم سے مانگی ہے نصرت. ہم پر امام حسین کی نصرت لازم ہے. جیسے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں, آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ. ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں, آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ. ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں, آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ. تو جیسے ہی ہم کہیں گے مولا حسین کو چاہتے ہیں, آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آواز ہے بولو صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اللہ کی محبت کی دلیل بنے گی عبادت, نبی کی محبت کی دلیل بنے گی اطاعت, قرآن سے وابستگی کی دلیل بنے گی تلاوت, امام حسین سے محبت کی دلیل بنے گی نصرت. ہم پر آپ پر مولا حسین کی نصرت لازم ہے. اب 1400 برس بعد ہم مولا حسین کی نصرت کیسے کریں؟ وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی تھی, وہ نصرت جو 72 نے کی تھی, وہ نہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے اور نہ ظہور امام سے پہلے ہوگی. وہ نصرت ایک بار اور ہوگی, لیکن وہ نصرت ہماری آپ کی قسمت میں نہیں ہے. وہ نصرت خود 72 شہدائے کربلا پھر سے نصرت کریں گے, اس لیے کہ ابھی جنگ کربلا ختم ہوئی نہیں ہے. ارے ابھی تو وہ تلوار اجازت کے انتظار میں ہے جو 4 کو توڑی گئی تھی.
صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حضرات گرامی وہ نصرت جو 72 نے کی تھی وہ 72 کریں گے اور ایسے کریں گے. بھئی ہم سے زیادہ ماشاءاللہ سن میں کم ہوں گے لوگ صدر صاحب کے علاوہ، لیکن جتنے بھی افراد ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک شیعہ عقیدہ رجعت، اللہ ایک ہے یہ عقیدہ وحدت کہلاتا ہے. نبی برحق ہیں یہ عقیدہ نبوت کہلاتا ہے. مولا علی ولی مطلق ہیں، مولا علی بھی ولی نہیں ہیں، مولا علی ہی ولی ہیں. یہ عقیدہ ولایت کہلاتا ہے. روز محشر جناب زہرا، اولاد زہرا، شوہر زہرا چاہنے والوں کی بخشش کروائیں گی. یہ عقیدہ شفاعت کہلاتا ہے. عقیدہ رجت کیا ہے؟ رجت کہتے ہیں پلٹنے کو. کوئی جا رہا ہے پلٹ آئے، یہ رجت ہے. جانے والے کو پلٹا لیا جائے، یہ رجت ہے. رجت کہتے ہیں پلٹنے کو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا علی نے مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پلٹایا. تو اس معجزے کا نام ہے معجزہ رجعت الشمس، سورج کا پلٹنا. یہ عقیدہ رجت اہم ترین عقیدہ تشیع کا. یہ عقیدہ یہ ہے کہ جب آخری امام ظاہر ہوں گے تو صرف امام کا ظہور نہیں ہوگا، وقت ظہور رجت بھی ہوگی. وہ لوگ جو انتظار امام میں دعا مانگ رہے ہیں ان کو بھی پلٹایا جائے گا. ان کی قبروں کے اوپر جا کے آواز دی جائے گی کہ تم دعا مانگتے تھے کہ امام حسین کا انتقام لوگے، سیدہ کا انتقام لوگے، آل محمد کا انتقام لوگے، تو آؤ بدلہ لینے کا وقت آ گیا. انہیں قبروں سے نکالا جائے گا، جگایا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا کہ آؤ بدلہ لینے کا وقت آ گیا. بھائی صرف بدلہ لینے والوں کو نہیں پلٹایا جائے گا، جن سے بدلہ لینا ہے ان کو پلٹایا. صرف شمشیریں نہیں پلٹائی جائیں گی، گردنیں بھی لائی جائیں گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور کچھ گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑا جائے گا. شاعروں کا نصیب بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے عامر صاحب کیا کہنا، کیا وہ قطع تھا کہ پھریرے کی ہوا خاک شفا دونوں برابر. کتنی مرتبہ لوگوں نے فرمائش کی کہ عامر بھائی وہ قطع پڑھ دیے، وہ قطع پڑھ دیے، وہ قطع پڑھ دیے. شعراء سے تو آئیے مولانا شرر صاحب فرمائشیں ہوتی ہیں کہ وہ جو شعر وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے، وہ جو سلام وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے، وہ جو قطع وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ جو مجلس وہاں پڑھی تھی وہاں پھر پڑھ دیجئے. وہ تو ہم خود پڑھ لیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا وہ نقطہ جو وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ لیجئے. یہ نقطہ میں خود سے پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ صدر صاحب، کہ بہت سے محاورے ایسے ہیں کہ اگر فضائل اہل بیت کا آئینہ نہ ہو تو بہت سے محاورے سمجھ میں نہیں آئیں گے. جیسے ایک محاورہ ہے 4 چاند لگانا. 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتایا ایسے لگائے جاتے ہیں. 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتایا ایسے لگائے جاتے ہیں. سکہ چلنا، ان کی خطابت کا سکہ چل رہا ہے، ان کی شاعری کا سکہ چل رہا ہے، ان کی نظامت کا سکہ چل رہا ہے، ان کی خطابت کا سکہ چل رہا ہے، ان کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے. سکہ چلنا، سکہ کیسے چلتا ہے؟ امام ضامن کے سکے نے مسافر کے بازو پہ آ کے بتایا کہ سکہ ایسے چلتا ہے. امام ضامن کے سکے نے مسافر کے بازو پہ آ کے بتایا سکہ ایسے چلتا ہے. گڑے مردے اکھاڑنا، گڑے مردے کیسے اکھاڑے جاتے ہیں؟ امام زمانہ آ کے بتائیں گے ایسے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزوں، صرف بدلہ لینے والوں کی رجت نہیں ہوگی، جن سے بدلہ لینا ان کی بھی رجت ہوگی. اور پھر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت منظر نقل کیا عالم الظہور میں. انہوں نے لکھا کہ جب رجت ہوگی اور حضرت کا ظہور ہوگا تو حضرت خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے اور سنگ اسود پر اپنی کوہنی ٹکائے ہوئے ہوں گے.
یہ اسی گھر کا شرف ہے کہ سنگ اسود تکیہ بن جاتا ہے، سورہ نور برقع بن جاتا ہے، آیے تطہیر چادر بن جاتی ہے، قرآن کنیز کی زبان بن جاتا ہے، اور ظاہر ہوں گے سب سے پہلے جبرائیل آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، سب سے پہلے آخری امام خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے۔ وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن کا قانون بدلتا نہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں، لن تجد لسنت اللہ ہے تبدیلا۔ جب پہلا امام کعبے میں ظاہر ہوا ہے تو آخری امام بھی کعبے ہی سے ظاہر ہوگا، اور رجت شروع ہوگی، پھر اصحاب کہف کی رجت ہوگی۔ اصحاب کہف جو سو رہے ہیں انہیں دامن امامت کی ہوا دے کے جگایا جائے گا، اصحاب کہف کی رجت ہوگی، پھر لقائے رسول خدا کی رجت ہوگی، پیچھے پیچھے امیر المومنین آ رہے ہوں گے، ان کے پیچھے سلمان ہوں گے، وہ ابو ذر آ رہے ہیں، وہ مقداد آ رہے ہیں، وہ کاندھے پر شمشیر رکھ کے مالک اشتر آ رہے ہیں، وہ حسن سبز قبا آ رہے ہیں، وہ مولا حسین سید الشہداء آ رہے ہیں، پھر شہدائے کربلا کی رجت ہوگی، آواز آئے گی وہ حبیب آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ بریر آ رہے ہیں، وہ جون آ رہے ہیں، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ عابس شاکری آ رہے ہیں، وہ شوذب عابسی آ رہے ہیں، وہ ابو شاسا آ رہے ہیں، وہ ابو سمامہ آ رہے ہیں، وہ نافع ابن ہلال آ رہے ہیں، وہ مالک ابن انس آ رہے ہیں۔ بھائی کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا، دیکھو اکبر کی شکل میں پیغمبر آ رہے ہیں، وہ دیکھو قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، وہ جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا، ہوشیار عباس دلاور، کیا منظر ہوگا وہ رجت کا منظر۔ تو عزیزو وہ نصرت جو 10 محرم کو ہوئی تھی وہ شہدائے کربلا ہی کریں گے۔ وہ تلوار جو 4 کو توڑی گئی وہ رجت کے موقع پر جوڑی جائے گی۔ وہ حسرت جنگ جو حضرت عباس کے سینے میں گھٹ رہی تھی، وہ اس حسرت جنگ کی تکمیل وقت رجت ہوگی، جناب سیدہ کی رجت ہوگی۔ 11 کے 11 امام بھی آئیں گے، خالی آخری امام نہیں، رجت پر۔ تو عزیزو نصرت ہم کو بھی کرنا ہے، ہم کیسے نصرت کریں؟ تو میں نے مجلس تمام کی، ہم کیسے نصرت کریں؟ تو ہماری نصرت کا طریقہ ہمارے آپ کے 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضرت جب اپنی مسند پر تشریف فرما ہوتے تو بہت شاندار طریقے سے اور بہترین لباس پہنتے تھے، اور جو بھی آتا تھا وہ آپ کے قدموں پر سر رکھتا تھا، دست بوسی کرتا تھا، آپ کسی کے لیے اٹھ کے آگے نہیں بڑھتے تھے، کہ امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کسی کے استقبال کے لیے جیسے ہم آپ کوئی مہمان آیا ہم 4 قدم آگے بڑھے کہ آئیے تشریف لائیے۔ وہ لکھتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو کبھی نہیں دیکھا، بڑے سے بڑا رئیس آ گیا، زمیندار آ گیا، دولت والا آ گیا، صاحب تخت و تاج آ گیا، لیکن امام کبھی کسی کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ میں کہوں گا بھائی بڑھیں بھی کیوں؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتے کہ مگر میں نے دیکھا ایک دن حضرت کے دربار میں ایک صاحب دروازے پر ظاہر ہوئے، چھوٹا سا قد تھا، دبا ہوا رنگ تھا، نحیف سا جسم تھا، پرانا سا لباس تھا، اور انہوں نے دور سے امام کو سلام کیا۔ کا پہلا موقع تھا جب کعبہ ہدایت حرکت میں آیا، اور خود امام اپنی مسند سے اٹھے، آگے بڑھے، آنے والے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، جواب سلام دیا اور کہا مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا۔ کا کیا کہنا بھائی، میں اپنے موضوع پر لے آیا کہ کیا کہنا ہے دیبل، آپ ہمارے ناصر ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جناب دیبل کو 8ویں امام نے کہا مرحبا یا دیبل، آپ ہمارے ناصر ہیں۔ مجھے بتائیے جناب دیبل کیا کرتے تھے، جناب دیبل کے کیا کارنامے ہیں، جناب دیبل کس چیز سے شہرت رکھتے ہیں؟ کہ جناب دیبل 8ویں امام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے شعر کہتے تھے، نوحے پڑھتے تھے،
مرثیے کہتے تھے، 8ویں امام کی شان میں قصیدے کہتے تھے، واقعات کربلا کو نظم کے ذریعے بیان کرتے تھے، روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے۔ لیجئے جناب دیبل نے قصیدے کہے، امام نے انہیں ناصر کہا۔ دیبل نے نوحے کہے، امام نے انہیں ناصر کہا۔ دیبل نے ذکر اہل بیت منظوم طریقے سے کیا، امام نے انہیں ناصر کہا۔ علیکم السلام، تشریف لے آئے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، آپ گفتگو تمام ہو رہی ہے بھائی۔ جناب دیبل نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا۔ جناب دیبل نے قصیدے کہے، امام نے ناصر کہا۔ دیبل نے مرثیے کہے، امام نے ناصر کہا، اور ناصر کہہ کے سمجھایا کہ یہ نوحے، یہ شعر، یہ مدح، یہ منقبت، یہ قصیدے، یہ عاشق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ناصر ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ناصر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو اشعار ہیں، یہ جو آل محمد کی مدح ہے، یہ جو عامر مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ جو ان کی منقبتیں تھیں، ان کے اشعار تھے، ان کے قصیدے تھے، یہ ان کے شاعر ہونے کی دلیل نہیں تھے، یہ ناصر ہونے کی دلیل تھی۔ یہ نصرت اہل بیت ہے، اور یہ خطابت نہیں ہے۔ بارگاہ اہل بیت کے جو شعراء ہیں ان کو ناصر کہا گیا ہے، ناصر کہا گیا۔ جب غدیر میں نبی نے اعلان ولایت جناب امیر المومنین فرمایا اور من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا کا پیغام پہنچایا، اور نیچے آئے تو شاعر موجود تھا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی مولا علی کی شان میں کچھ قصیدے کہوں، کوئی قصیدہ پڑھوں؟ تو نبی نے کہا کہ بسم اللہ علی اسم اللہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا جو جملہ لکھا، بسم اللہ علی اسم اللہ قل یا حسان، حسان موجود تھے، کہا قل یا حسان، بسم اللہ علی اسم اللہ پڑھو۔ دیکھیں قل کا قل یا حسان، حسان کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ مولا علی کی شان میں قصیدہ۔ تو نبی نے کہا قل یا حسان، یہ غدیر کے میدان کی ایک قل قرآن کے 4 قل یاد دلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ 4 قل کم سے کم قرآن میں، 4 قل ایک طرف، اور غدیر میں نبی کی 5ویں قل یا حسان، جس لہجے میں اللہ نے اپنے نبی کو قرآن سنانے کا حکم دیا، اسی لفظ کے ذریعے نبی نے حسان کو قصیدہ پڑھنے کا حکم دیا، اور پیغام دیا کہ مولا علی کی شان کے جو اشعار ہوں، جو قصیدے ہوں، انہیں قصیدہ سمجھ کے نہ سنا کرو، قرآن ناطق کی مدح سمجھ کے سنا۔ بڑا مرتبہ ہے شعراء اہل بیت کا۔ اور پھر شاعروں کی ناز برداریاں کی ہیں۔ شاعر کوئی نازک مزاج ہوتے ہی ہیں، اب اللہ جانے وہ نازک مزاج کیوں ہوتے ہیں، بہرحال ہوتے ہیں۔ ہر دور کے شاعر بڑے نازک مزاج گزرے۔ چنانچہ سید ہمیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ کے شاعر سے بس سنیے، جن کا لقب چھٹے امام نے انہیں سید الشعراء کا لقب دیا تھا۔ وہ سید تھے نہیں، نسباً سید نہیں تھے، وہ لقباً سید تھے۔ ایک دن امام نے کہا سید ہمیری، یہ تمہارا نام سید کس نے رکھ دیا؟ کہ میری اماں مجھے بچپن میں سید سید کہتی تھی۔ تو امام نے کہا تمہاری ماں نے تمہیں سید کہا ہے، میں تمہیں سید الشعراء کہتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پھر دیکھیے ذرا کیسے شاعروں کی ناز برداریاں ائمہ معصومین کی بارگاہ میں اٹھائی جاتی تھیں کہ ایک دن سید ہمیری کو ایک مرض ہو گیا، جس مرض میں انسان کے چہرہ تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں لقوہ مار گیا۔ تو اب جب جناب سید ہمیری کے یہ مرض ہو گیا، ان کے چہرے میں ذرا سا ترچھا پن آ گیا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے اور طنز کرنے لگے کہ دیکھو بہت اہل بیت کے گن گاتا تھا، وہ بہت قصیدے پڑھتا تھا اور بہت ان کے دشمنوں کو برا کہتا تھا، دیکھو دنیا ہی میں منہ ترچھا ہو گیا۔ یہ لوگوں کے منہ کھل گئے۔ چھٹے امام ان کی عیادت کو آئے۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے
اب ظاہر سی بات ہے سید ہمگیری کا دل یہ تانے سن سن کے چھلنی ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ بے چین ہو کے کہا کہ حضرت میں آپ کا شاعر، میرے چہرے میں یہ کیا ہو گیا؟ بھائی اتنا کہا کہ میرے چہرے میں اشارہ کیا، یہ کیا ہو گیا؟ امام نے مسکرا کے کہا سید ہمگیری تیرے کیا ہو گیا؟ امام نے کہا سید ہمگیری تجھے کیا ہو گیا؟ تب سید ہمگیری بھائی تڑپ رہے تھے، لوگ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا حضرت اس موقع پہ آپ مزاح فرمانے، ارے دیکھیے دیکھیے میرے چہرے میں کیا ہو گیا؟ امام نے کہا مجھے تو نظر نہیں آتا، آئینہ اٹھا کے خود دیکھ لے کہ کیا ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب جو دیکھا تو جس مرض کی شکایت کر رہے تھے وہ مرض تھا ہی نہیں ذان گرامی، اور پھر جناب دیبل خزائی جن کو امام نے اپنا ناصر کہا تھا، جن کو ناصر کہا تھا، ان کے قصیدے نہیں تھے، بنی عباس کی حکومت کے تخت کے پائے کو متزلزل کر دیا۔ ایک کمیت اسدی جن کے اشعار نے بنی امیہ کے حکومت کو تاراج کر دیا، اور ایک جناب دیبل خزائی جن کے قصیدوں نے بنی عباس کی حکومت کی چولے ہلا کے رکھ دی۔ لیکن عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ ان شعراء کی جہاں ناز برداریاں برداشت کی ہیں، وہیں امام نے ان کے ذریعے ایک درس بھی دیا ہے۔ وہ درس کیا ہے کہ سید ہمگیری پہلے کیسانی تھے، یعنی جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، چھٹے امام کو اولاد رسول مانتے تھے، لیکن انہیں امام برحق نہیں مانتے تھے۔ ایک دن ذکر ہو رہا تھا سید ہمگیری بہت اچھا شاعر ہے، بہت زود گو ہے، اور اس کی فکر معراج پر پہنچ جاتی ہے، تو امام نے کہا کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا سید ہمگیری۔ امام نے کہا اچھا سید کافر، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا اب یہ بات امام کے دہن سے نکلی، بھائی جملہ امام کا تھا، ہوا نے اپنے دوش پر اٹھایا، سید ہمگیری کے کان کے مکان میں پہنچایا۔ سید ہمگیری کو معلوم ہوا کہ انہیں امام نے سید کافر کہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو لیے، لب پر شکوہ لیے آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کو آل رسول مانتا ہوں، میں اطاعت تو نہیں کرتا، آپ کے رشتہ دار ہیں جناب محمد حنفیہ، میں امام ان کو مانتا ہوں، مگر محبت تو آپ سے کرتا ہوں۔ تو کہا یاد رکھنا سید ہمگیری، ہماری محبت تب تک فائدہ نہیں دے گی جب تک ہم کو من اللہ امام نہ مان لو۔ بھائی پیغام دیا، خالی اولاد ماننا کافی نہیں ہے، من اللہ امام ماننا بھی ضروری ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خالی اولاد مان کے محبت کرنا کافی نہیں ہے، امام برحق ماننا بھی ضروری ہے۔ یہی تو 1400 برس سے ہم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مولا علی کو صرف داماد رسول ماننا کافی نہیں ہے، خلیفہ بلا فض ماننا ہے ضروری ہے۔ اور امام نے اس کے ذریعے پیغام دیا کہ اچھا شاعر ہونا کافی نہیں ہے، شاعر کا عقیدہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ شاعر کا عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اسی لیے جناب دیبل خزائی نے جہاں اشعار کہے وہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کا کتبہ بنایا تھا، اپنی زندگی میں اپنی قبر کا کتبہ بنایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر ایک کتبہ لگا دینا۔ اس کتبے کی عبارت یہ تھی کہ یہ اس کی قبر ہے جو علی کی ولایت پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم ان شعراء کے ذریعے، اور پھر شعراء کے اشعار کو اماموں نے عقیدے کی پختگی کا ذریعہ بتایا۔ چھٹے امام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو آبادی کے شعر یاد کرایا کرو تاکہ ان کے عقیدوں کی اصلاح ہو سکے۔ ارے امام کی نظر میں اشعار سے اصلاح ہوتی ہے، آپ اشعار کی اصلاح کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام کی نظر میں اشعار اصلاح عقائد کا ذریعہ ہوتے ہیں، اشعار ہی کے ذریعے عقیدہ درست ہوتا ہے، اشعار ہی ذریعہ بنتے عقیدے کی درستگی کا، اشعار ہی کے ذریعے عقائد پختہ ہوتے ہیں۔ امام کہ اپنے بچوں کو آبادی کے شعر یاد کریں تاکہ ان کے عقیدے اچھے رہیں، ان کے عقیدے درست ہوں۔ بس عزیزوں، یہ جس شاعر
جس محب اہل بیت، جس خوددار، جس غیرت دار شخصیت کی مجلس ہے، مجھ سے بہت قربت تھی، اور آپ بھی بہتر جانتے کہ وہ جس بلا کے شاعر تھے اور جس عقیدت کی منزل اور حقیقت کی منزل اور اظہار عقائد کی منزل پہ ان کے اشعار تھے، ویسے ہی ان کا عقیدہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ہم نے میدان سخن میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہ صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق شعر سنا رہا ہوں، آپ کے مزاج کا شعر سنا رہا ہوں۔ کہ صاحب یہ آپ کے مزاج کا شعر، یہ لکھنؤ کے مزاج کا شعر، یہ فیض آباد کے مزاج کا شعر، یہ آپ کے مزاج کا شعر ہے۔ ارے ان کا مزاج یہ، ان کا مزاج یہ، آپ کا مزاج کیا ہے جناب؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے کہ آپ کے مزاج کا شعر سنا رہا ہوں، جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں اور کہا جناب آپ کی پسند کا سوٹ دکھاتے ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یعنی جیسا گاہک ویسا مال، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے ذاکرین بھی ایسے ہی ہیں کہ ماحول بدلا، عقیدہ بدل دیا، زمین بدلی، بیان بدل دیا، لیکن خدا قسم بڑا پختہ آدمی تھا، بڑا غیرت دار آدمی تھا۔ اللہ درجات بلند کرو، اور یقیناً درجات بلند ہوں گے، اس لیے کہ وہ شعر جو ان کی خاص شناخت بن گیا، اور وہ شعر جس کے لیے آخری وقت تک وہ متزلزل نہیں ہوئے کہ پھریرے کی ہوا خاک شفا دونوں برابر ہیں۔ جناب عباس کے پھریرے کی ہوا اور خاک شفا دونوں برابر ہیں۔ اب اعتراض کا معاملہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے سے شعر کی کمی کا اندازہ نہیں ہوا ہے، اعتراض کرنے والوں کے علم کی کمی کا اندازہ ہے۔ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، بس ان کو علم ہی نہیں ہے کہ علم کی عظمت کیا ہے۔ علم کی عظمت اتنی ہے کہ بہرحال آج کا دن اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے، اللہ ظالمین کے اوپر عذاب شدید نازل فرمائے، اور مسلسل یہ دو مصرے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ دیکھیں شاعر دعاؤں کو بھی کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اشعار میں نظم کر دیتے ہیں کہ یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے۔ اللہ ظالمین کے اوپر لعنت کرے، امریکہ ہو یا اسرائیل، اس پہ بھی ہم لعنت کرتے ہیں۔ جو لبادہ اسلامی میں اس وقت محلوں میں بیٹھے ہوئے جشن منا رہے ہیں، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ بھائی جہاں تک شیعت کی منزل ہے، تشیع کی منزل ہے، ہم اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ جہاں تک تشیع کی عزت کا معاملہ ہے، ہم ہر ظالم کے ظلم پہ احتجاج کریں گے، اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ التجا کریں گے کہ پالنے والے تو ان کے حامیوں میں ہے، ظالمین کی فہرست میں نہیں ہے۔ تو سنیں میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ علم کے لیے یہ ہے کہ حضرت حجت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حجت کے سامنے ہر وقت ایک علم آویزہ رہتا ہے، ہر وقت۔ حضرت جہاں بھی ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، جہاں بھی ہیں وہ پردہ غیب میں، ہر وقت ایک علم ان کے سامنے رہتا ہے، اور ہر وقت امام کے سامنے علم ہوتا ہے، امام بار بار علم کو دیکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ علم کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب وقت ظہور ہوگا تو علم کے ذریعے حکم ہوگا۔ لکھا ہے کہ علم سے آواز آئے گی، اور مانے آپ علامہ مجلسی نے لکھا ہے علم سے آواز آئے گی کہ اٹھئے، وقت ظہور ہو گیا، علم بولے گا، علم بولے گا، علم باتیں کرے گا۔ ارے بھیا جن کا علم بولنے کی طاقت رکھتا ہے، کیا ان کا علم دعائیں سننے کی طاقت نہ رکھتا؟ لوگ کہتے ہیں علم کے نیچے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے امام سے علم باتیں کرے گا، آواز آئے گی کہ اٹھئے۔ یہ علامہ مجلسی نے علائم ظہور میں لکھی ہیں بہت سی علامات، اس میں آپ نے فرمایا لکھا کہ علم حکم دے گا۔ گفتگو تمام کرو، علم سے آواز آئے گی کہ اٹھئے، تو کس کی آواز آئے گی؟ امام کو حکم کون دے سکتا ہے؟
سب تو ان کے محکوم ہیں، ایک ہی حاکم ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی آواز آئے گی مگر وایا علم آئے گی۔ بھائی بات کو میں عام لفظوں میں کہوں کہ علم کے ذریعے اللہ آخری امام سے باتیں کرے گا، امام کو حکم دے گا علم کے ذریعے، اللہ امام کو حکم دے گا علم کے ذریعے۔ بھائی پہلے محمد معراج پہ گئے تو گفتگو کا ذریعہ لہجہ علی بنا۔ بھائی جب اللہ نے پہلے محمد کو معراج پہ بلایا تو گفتگو کے لیے علی کے لہجے کو ذریعہ بنایا، جب آخری امام کو حکم ظہور دے گا تو علم کو ذریعہ بنائے گا۔ ارے بھیا پہلے لہجہ علی کو تولو پھر علم کے بارے میں بولو۔ علم کی معرفت ہو۔ اور پھر ہے کہ حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو آپ کے ایک ہاتھ میں علم ہوگا اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، اور وہی علم ہوگا جو مولا عباس کے ہاتھوں میں تھا، وہی علم ہوگا جو غازی کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں تھا۔ اور ایسا علم تھا کہ کتابوں میں مقتل کی روایتوں میں ہے کہ جب یزید ملعون اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اس کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کرے، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل ہو، جب جناب عباس کا علم یزید کے سامنے پہنچا تو روایت میں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ یزید نے علم کو دیکھا، کئی مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، اٹھا اور بیٹھا، اٹھا اور بیٹھا۔ تو لوگوں نے یزید سے پوچھا کہ تو اس علم کو دیکھ کے اتنا مضطرب کیوں ہے، بے چین کیوں ہو گیا؟ تو کہا تم نے غور نہیں کیا، تم دیکھو اس علم میں کوئی ایک ایسا مقام بھی نہیں ہے جس پر تیروں کے نشان ہیں۔ علم کے پھریرے پہ تیروں کے نشان ہیں، علم کے پٹکے پر تیروں کے نشان ہیں۔ پھر یزید نے کہا تم غور کرو، دستے پر ایک نشان تیر نہیں ہے، جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے وہاں پر ایک تیر کا نشان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، سب جگہ تیروں کے نشانات ہیں مگر جہاں سے علم کو سنبھالا جاتا ہے وہاں پر ایک بھی نشان تیر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس عباس کے ہاتھ میں یہ علم تھا، ہاتھ کٹ گئے مگر ہاتھ سے علم نہیں چھوٹا، ہاتھ کٹ گئے مگر کٹے ہوئے ہاتھوں میں بھی وہ علم رہا۔ بس عزیزو، اللہ ہمارے ساحر بھائی کو، مرحوم کے چھوٹے بھائی کو، مرحوم کی بیوہ کو توفیق صبر عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بہت بڑا صدمہ ہے یہ، بھائیوں نے اپنے بھائی کی مجلس کی ہے، مجھے وہ بھائی یاد آ رہا ہے کہ حسین جیسے صابر نے مرثیہ پڑھا کہ عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کے لیے، مولا حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے گئے۔ حضرات گرامی، اب جناب عباس کی شجاعت بیان ہوتی ہے، جناب عباس کی وفا بیان ہوتی ہے، جناب عباس کی قوت و طاقت بیان ہوتی ہے۔ جناب عباس کی بے چینی سن لیجئے، ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، یا ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، نوچندی جمعرات ہے، ادھر سے شبیہ علم آ رہی ہے، ادھر مجلس میں علم برآمد ہوا، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین کے سامنے کبھی وہ بیٹھے نہیں۔ امام حسین تشریف فرما رہتے تھے اور جناب عباس ہاتھ باندھے ہوئے امام حسین کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اب دیکھیں بے کسی کا منظر یہ ہے کہ وہ عباس جو کبھی امام حسین کے سامنے بیٹھے نہیں، آج امام حسین کے سامنے لیٹے ہوئے اور مولا حسین اپنے بھائی کے عزت پہ آئے، مرثیہ پڑھتے، عباس مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیا جناب عباس نے اٹھنا نہ چاہا ہوگا؟ اٹھنا تو ضرور چاہا ہوگا، لیکن اٹھنے کے لیے کوہنیوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ کیسے اٹھ کے تعظیم کرتا جس کے بازو قلم ہو چکے تھے؟ خود حسین بیٹھ گئے، آنکھوں سے تیر نکالا، عباس نے زیارت کی، ایک تمنا کی کہ ایک مرتبہ عباس مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکار لو۔ لیجے خواہش حسین پوری ہو گئی، آواز آئی بھیا خدا
حضرات آپ سے گزارش ہے کہ شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب کی صحت کے لیے جناب عباس کے وسیلے سے دعا کریں کہ مولا انہیں جلد و جلد صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم محمد عامر خان ابن محمد احسن خان صاحب کی روح کو، یعنی المعروف عامر صاحب فیض آبادی مرحوم کی روح کو اثار ثواب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نہ پڑھیں گے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اے میرے غازی 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 اے میرے غازی، نامحرموں کے ہے درمیاب برہنہ سر تیری شاہزادی، اے میرے غازی 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 اے میرے غازی، میری فریاد سنو ہمیں ستم گر ستا رہے ہیں، بنا کے قیدی رولا رہے ہیں، مگر نہیں کوئی غم ہے اس کا، ہمیں رولاتی ہے بیردائی، اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی، جلائے خیمے چینی ردا ہے، ہر ایک لب پر یہی صدا ہے، چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ، اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی غازی اے میرے غازی، پھٹی ہے لاویں ہے خون جاری، کسی بلائے یہ غم کی ماری، یہ ظلم آخر سہے گی کب تک تیری سکینہ بہت ہے پیاسی، اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی اے میرے غازی، حلب پہ فرمان کی یہ نوحہ کرا دو دیدہ
کربلا کا تمہیں سکینہ کا واسطہ ہے، اے میرے غازی، اے میرے غازی یا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک وابیک، السلام علیکہ وعلا امک واخیک، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس یا ایہا المدفون بعرض توس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔